اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مومنہ مہربان ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل پیر کامل دیکھ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے کہ اگر انسان نیک ہو، نمازی ہو، ذکر اور وظائف بھی کرتا ہو، لیکن زندگی میں پھر بھی سکون اور چین نہ ہو، دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہ لیتی ہوں، تو اس شخص کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم اس کی پریشانیاں ختم فرما دے انشاءاللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے جو آپ نے کرنی ہے، اور ایک عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ یہ کریں گے تو اللہ کریم آپ کو آپ کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ اکثر انسان اپنی زندگی کے سفر سے تھک جاتا ہے، محنت کرتا ہے، اجر نہیں ملتا، دعائیں کرتا ہے، قبول نہیں ہوتی، تکلیفوں کو سہتے سہتے وہ ٹوٹ کر بکھرنے لگتا ہے۔ اگر یہی کشمکش آپ کو، آپ کے دل کو شکستہ کر رہی ہے تو سنیے، وہ کائنات کا نور اپنے بندوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ کریم نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے، اور وہی اللہ ہے جو آپ پر روشنی اور سایہ لاتا ہے۔ یاد رکھیے، جو کچھ آپ پر گزر رہی ہے یا جو کچھ آپ جھیل رہے ہیں، جو کچھ آپ برداشت کریں، وہ سب کا سب آپ کے رب کو معلوم ہے۔ آپ کا ہر لمحہ آپ کے رب کی نگاہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود ارشاد فرما رہے ہیں، اگر تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید اللہ تعالیٰ خود دلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فراغ دست اور دانا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ وہ جس کو حکمت مل گئی تو اللہ کریم اس سے بڑی تو دولت کوئی ہے ہی نہیں، اور ان باتوں سے وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ اگر آج تم جس کلفت اور مصیبت میں مبتلا ہو، یا تم جس پریشانی میں مبتلا ہو، اور کسی طور پر بھی وہ پریشانی، تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو رہی ہے، تو یاد رکھیے تمہارا رب البدیع ہے، یعنی دوبارہ پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ہر چیز کو بدلنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ بے شک وہ اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں لاسانی ہے۔ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس مہربان رب نے اپنی قدرت اور حکمت سے زمین کو ہوا کا لبادہ اڑا دیا ہے، جس کی بدولت موسم پیدا ہوتے ہیں، اور کبھی حبس نہیں ہوتا ہے، کبھی باد نسیم چلتی ہے، اور کبھی نرم گزار ٹھنڈی ہوائیں آپ کو مسرور کرتی ہیں۔ یاد رکھیے، جس طرح ہوائیں اپنے وقت پر چلتی ہیں، ان کے چلنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مہربان رب اپنے غالب قدرت سے یہ سارا انتظام سنبھالے ہوئے ہے؟ وہ مہربان رب اپنی تمام تر قدرتوں کے ساتھ یہ تمام تر نظام چلا رہا ہے، تو کیا وہ اللہ، وہ رب آپ کی تکلیفوں سے بے خبر ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، پھر بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، اور پھر ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے۔ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اگر آج تم نہ قدرے لوگوں کی پرواہ کرتے کرتے تھک چکے ہو، اور اگر تم نہیں جانتے کہ سلامتی کی راہ کون سی ہے، میری پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی، تو سن لیجئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں جان سکتا ہے کون سا دل، کون سی زمین، کون سا فیصلہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ کریم جس راستے پر اللہ کریم تمہیں چلائیں، اس میں اللہ کی رضا کو تلاش کرنا چاہیے، کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے تمسخر اور طعنوں اور جو لوگوں کے رویات ہوتے ہیں، اللہ کریم آپ کو ان سے بچا کر رکھتے ہیں، اور آپ کو دل چھوٹا نہیں ہونے دیتے، کیونکہ وہ جو شائستگی، وہ جو تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتے ہیں، وہی آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ ذرا غور کیجئے، کوئی بھی چیز جو تمہاری کسی تدبیر کا نتیجہ نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی تدبیر ہے۔ اللہ کریم اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم صبر رکھو، تمہارا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ، ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ کرو۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِ، یہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی پائے گا، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے
اس سے بہتر وہ تم کو عطا فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور بھی زیادہ دیتے ہیں. جانتے ہو صبر کا گھونٹ چاہے جتنا بھی نمکین ہو، مگر صلے کی مٹھاس تمہاری چاہت سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے. اور تم ہرگز اپنے غموں سے مضطرب نہ ہوا کرو، ہرگز اپنے غموں کو پریشانی کا باعث نہ بنایا کرو، بلکہ اپنے اندر ایک چھوٹی سی آتش کو آتش فشاں بنا لیجئے، قطرے کو سمندر بنا لیجئے، ذرے کو چٹان بنا لیجئے. اپنی ترجیحات سے آزاد ہونے کا پروسیس شروع کر دیجئے. اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا لیجئے. جان رکھیے تمام جو نظام ہے وہ اللہ کریم کے سہارے پر ہے. اللہ کریم تمہارا سب سے بڑا سہارا ہے. وہ اللہ جس نے تمہارے اعضائے حواس کو ذہنی قوتوں کے تمام تر نظام کو متناسب مزاج کر کے ہموار کر کے تمہارے اندر بھلائی اور برائی دونوں کے میلانات کو اللہ کریم نے جمع فرمایا ہے، اور پھر اس میں رجحانات رکھ دیے ہیں. تمہیں صحیح حدوں سے آشنا بھی کر دیا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. مگر جب تم کسی لغزش یا گہری چوٹ کھا کر پریشان ہو جاتے ہو یا پھر اس کے در پر آتے ہو، تو پھر وہ اللہ کریم تمہیں اپنے دلوں میں سما کر اپنے ان تمام تر اشارے تمہیں وہ دیتا ہے کہ تمہاری پریشانیوں کا حل کیا ہے. وہ تمہارے دل کو اپنے مطابق بنا کر مکمل پیار اور شکر سے لبریز کر دیتا ہے. انسان جب زیادہ پریشان ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کے در پر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر بہترین عطائیں، بہترین جو اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا مقدر بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود تم سے فرما رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. اور یہ صالح لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صالح قرار دیتے ہیں. یہ جو نیکی بھی کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر نیکی کو انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کر دیں گے، آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دیں گے. جب آپ خود میں اچانک دو چیزیں محسوس کرنے لگ جائیں تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ اللہ کریم نے آپ کی آزمائش کا جو دورانیہ ہے وہ اب مختصر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ. جب آپ کی فکر میں سلجھاؤ آ جائے، برتاؤ میں خوشگواری آ جائے، یعنی آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں نے جینا کیسے ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح میں وہ لطافت پیدا کر دیتے ہیں جو کہ جس کی تاثیر اگر آپ ٹھیک قبول کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کی تمام تر جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اور پھر آپ کندن بننے لگ جاتے ہیں. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو اپنے رجحان کے مطابق، اپنے اصلاحات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل طور پر موقع بھی عطا کیا ہے. مگر جب تم انفرادی سیرت لے کر بہترین رویے سے اللہ تعالیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہو، تمام تر اعمال پیدا کرتے ہو، اور پھر وہ اللہ کریم تمہارے دلوں سے تنگی کو، پریشانیوں کو ختم فرما کر کشادگی میں اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں، اور تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ تسکین بھی عطا فرماتے ہیں. اور یہ تسکین جو ہے وہ آپ کی زندگی میں خوشگواری کا باعث بنتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے زندگی کے ہر بگاڑ کا قفل کھولا جا سکتا ہے. یاد رکھیے اللہ کریم اگر کوئی نعمت چھینتا ہے تو اس سے بدرجہ بہتر نعمت دینے کا انتظام بھی اللہ کریم فرما دیتا ہے. مطمئن ہو جائیے ان قریب جب اللہ کریم کی رحمت کی گھٹائیں جو ہیں وہ آپ پر برسیں گی تو پھر آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، دل میں سکون پھر بھی نہیں ہوتا ہے. تو یاد رکھیے اس کی وجہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان سب کچھ کر رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ چین کیوں نہیں مل رہا ہے. تو ایسا کوئی گناہ وہ کر رہا ہوتا ہے جس کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا، یعنی اس کو بھی نہیں پتا ہے کہ یہ گناہ ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھے، وضو کرے اچھے طریقے سے، 2 رکعت نفل پڑھے صلاۃ التوبہ کی نیت سے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا کر لے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی
فاغفرلی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے. یہ دعا کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میری جو گناہ جانے انجانے میں کر بیٹھا ہوں مجھے معافی دے دیں. انشاءاللہ دیکھیں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے وظائف قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کی زندگی ایک مکمل طور پر ٹریک پر آنا شروع ہو جائے گی. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.